اندھیر افے کیا خلیش بدر کر گئی، نانا سے دشمنی تھی نواسے کے سر گئی۔ واقعات کربلا ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ اس کی بنیاد اس دن رکھ دی گئی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور جس دن جنگ بدر میں مولا علی نے تمام کفاروں کو قتل کیا۔ اسی دن یہ خلش پیدا ہو گئی اور اہل بیت کو مٹانے کی سازشیں زور پکڑنے لگی۔ رجب سن 60 ہجری جب امیر معاویہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلا کر یہ وصیت فرمائی: اے بیٹے، میں نے تجھے سفر کی زحمت سے بچا لیا اور تیرے لیے ہر کام کو آسان کر دیا، عرب کی تمام گردنوں کو تیرے لیے جھکا دیا۔ میں نے تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میں جو خلافت تیرے لیے مقرر کر چکا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ 3 لوگ تیری خلافت قبول نہیں کریں گے: عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین بن علی علیہ السلام۔ اور ہر حال میں ان تینوں لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بولا۔ جب امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور دمشق کے تخت پر یزید بن معاویہ بیٹھا، یہ تاریخ اسلام میں پہلی بار تھا جب اسلام کی باغڈور ایک نااہل، نا خدا ترس اور فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آ گئی، جس سے ہلاکت اور بربادی امت مسلمہ کا مقدر بن گئی۔ یزید نے تخت پر بیٹھنے کے بعد ان تینوں لوگوں سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے شام اور عراق کے لوگوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ اہل حجاز کی مخالفت کا اندیشہ محسوس کرتا تھا۔ اس لیے اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو ایک خط لکھا: امیر المومنین یزید بن معاویہ کی جانب سے ولید بن عتبہ کے نام، تم ہر حال میں حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، اور اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ یزید کا حکم ملنے کے بعد ولید نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے اپنے پاس بلایا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان نے مشورہ دیا کہ ان تینوں کو ابھی اپنے پاس طلب کرو، اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی گردنوں کو اڑا دینا۔ ولید بن عتبہ کا قاصد بے وقت امام حسین کے پاس طلبی کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ ضرور کوئی اہم بات ہو گئی ہے، شاید یہ لوگ مجھے کسی بات کے لیے مجبور کریں گے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ولید کے گھر پہنچ گئے۔ حسین نے ان لوگوں کو ولید کے دروازے پر روک کر کہا: جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں رہنا، اگر اندر سے شور بلند ہو یا میں تم لوگوں کو آواز دوں صرف تب ہی اندر آنا۔ امام حسین گھر کے اندر داخل ہوئے، وہاں ولید اور مروان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور وہاں بیٹھ گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھا اور معاویہ کے انتقال کی خبر دی۔ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا: مجھ جیسا شخص اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آخر کیا وجہ ہے جو تم مجھے مجبور کرتے ہو؟ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور وہاں مجھے بلانا، تب کوئی بات ہوگی۔ اور پھر وہاں سے جانے لگے تو مروان نے ولید سے کہا: خدا کی قسم اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو تمہارے اور ان کے درمیان بہت قتل اور خونریزی ہوگی، اس کو ابھی قید کر لو یہاں تک کہ یہ بیعت قبول کر لے، ورنہ اس کی گردن اڑا دینا۔ مروان کی یہ بات سن کر امام حسین نے فرمایا: اے ابو جرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے اور باخدا تو نے گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین ولید کے گھر سے باہر نکلے تو مروان نے ولید سے کہا: خدا کی قسم اس کے بعد تو حسین کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ ولید کے گھر سے واپسی کے بعد امام حسین ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یزید کی خلافت کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ پھر حسین سے دوبارہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے 1 روز کا وقت مانگا۔ اس کے بعد آپ نے مدینے سے مکہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی۔ نانا کے شہر سے جدائی کے غم میں آپ زارو قطار روتے رہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت امام کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد امام حسین کی ملاقات محمد بن حنفیہ سے ہوئی۔ نبی کے شہر میں خونریزی نہ ہو اس لیے محمد بن حنفیہ نے آپ کو مکہ جانے کا مشورہ دیا۔ 60 ہجری کی وہ رات کتنی صبر آزما ہوگی
जब हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को खैराबाद कह रहे थे, भीगी हुई पलकों के साथ नाना के जवारे रहमत से जुदा हो रहे थे, मगर हालात की नज़ाकत ने आपको मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हुसैन रात के तारीकी अंधेरे में मक्का की जानिब रवाना हुए। रास्ते में आपकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मुती से हुई। अब्दुल्ला ने फरमाया, ए हुसैन, मेरी जान आप पर कुर्बान, आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, फ़िलहाल मेरा इरादा मक्का जाने का है। अब्दुल्ला ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मगर खुदा के लिए आप कूफा जाने का इरादा ना करिएगा, क्योंकि वो शहर मनहूस है। वहाँ आपके वालिद को शहीद किया गया और आपके भाई हसन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। नेज़े से जख्मी हुए और जान मुश्किल से बची। आप मक्का में जाकर हरम में बैठ जाएं। आप अरब के सरदार हैं। हिजाजी आपके मुकाबले में किसी को नहीं मानेंगे। आप हरम में इत्मीनान से बैठकर लोगों को अपनी तरफ माइल करिए। फिर हुसैन ने मक्का के लिए अपना सफ़र जारी रखा।